ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. جو اسلام کا نظام ہے وہ پہنچانے والے صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی، ساری کائنات میں سب سے بہتر لوگ، سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دور کو پایا ہے، میرے ساتھ ان کا جینا مرنا ہے، میرے ساتھ ان کی راتیں ان کے دن گزرتے ہیں. خیر الناس قرنی، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ خیر امتی قرنی، اور ایک حدیث میں ہے کہ خیر الناس قرنی، کہ سب میری امت میں سب سے بہترین یا لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے دور کو پایا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے کسوٹی قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے. کہیں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ ہدایت چاہتے ہیں، یہ رہنمائی چاہتے ہیں، یہ جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس چیز کے اوپر اس طرح ایمان لانا پڑے گا جس طرح تم ایمان لائے ہو. اگر تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان ہے تو یہ ہدایت پر ہیں. اگر تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان نہیں ہے تو ہدایت یافتہ ہو سکتے ہی نہیں ہیں. بلکہ منافقین کو یہ کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان کا اللہ کی جناب میں کوئی وزن نہیں ہے. کہنے لگے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جس طرح نعوذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. کیوں کہا بے وقوف؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں حکم کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دو، یہ پھر اپنے گھر کا سارا سامان دے دیتے ہیں. بچوں کے لیے کیا رکھا، کل کے دن کے لیے کیا ہے، رات کا کھانا کیا کھائیں گے، بچے آگے زندگی کیسے بسر کریں گے، نہیں، یہ نہیں دیکھتے. بلکہ سارا کا سارا اپنے گھر کا ساز و سامان اٹھایا اور آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ بے وقوف اس لیے کہتے تھے کہ انہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لڑ جاؤ، یہ پھر نہیں دیکھتے ہم تعداد میں کتنے ہیں، ہمارا دشمن کتنا ہے، ہمارے پاس ساز و سامان کیا ہے، ہمارے دشمن کے پاس کیا ہے. نہیں، ایک طرف سے 313 ہے جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، تیر ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کمان ہے کسی کے پاس تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں ہے. انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑ جاؤ، یہ نہیں دیکھتے ہم تعداد میں کم ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، بس ادھر سے فرمان محمد ہے اور ادھر گردن جھکائی ہے. یہ بے وقوف اس لیے کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، جنگ کی تیاری میں نہ تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اطلاع ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب عثمان کا قصاص لیے بغیر اور اس کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. سارے لوگ آتے ہیں، آ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں،
یہ رجز پڑھتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اب یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہم تو جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ یہاں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہم مر جائیں گے، مارے جائیں گے۔ نہیں، جب اللہ کے نبی کا حکم ہوا، ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچتے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود باہر جا رہے ہیں، رحمت کائنات نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے۔ ابن مسعود وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا عبداللہ تم یہاں بیٹھ گئے؟ کہا آقا جب آپ کا حکم تھا، پھر ذہن میں، پھر سوچ، پھر فکر، پھر سوچنا، پھر ایک ادھر ادھر کے دماغ لڑانا، اس کی تو اسلام میں اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے پھر یہ نہیں سوچا کون سی جگہ ہے، بس تاجدار کائنات میں وہیں بیٹھ گیا۔ اسی لیے یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں جو حکم خداوندی ہوتا ہے، انہیں جو آرڈر ہوتا ہے مستفی، انہیں جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ اس سے سر منہ تجاوز نہیں کرتے۔ رات کا وقت ہے، پردے کی آیات نازل ہوئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ قریش کی، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، رات کے وقت بیٹھ گئیں، اپنی چادروں کو پھاڑنے لگیں، کس کے پاس پردہ تھا، کس کے پاس چادر تھی، کس کے پاس نہ تھی، رات کے وقت بیٹھی۔ صبح مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ساری کی ساری باپردہ ہو کے آئی تھی۔ یہ نہیں سوچتے اچھا ابھی تو آج حکم ملا ہے، 2-4 دن تو تیاری میں لگیں گے، 1-2 دن تو رعایت ملنی چاہیے، حکم ملا آج کے بعد شراب حرام ہے، پھر نہیں سوچتے اب تو اللہ کے یہ تو شراب تیار ہو چکی ہے، اسے تو پی لیا جائے بعد میں دیکھا جائے گا، یا اسے بیچ دیا جائے بعد میں دیکھا جائے گا۔ نہیں، سارے کے سارے شراب کے اپنے مٹکوں کو توڑ دیتے ہیں۔ خیبر کے مقام پر حکم ملا ان اللہ نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ، آج کے بعد گدھے کا گوشت حرام ہے، نہیں کھانا تم نے۔ سفر تھا، ہنڈیا تیار تھی، گوشت کی ہنڈیا ابل رہی ہے، گوشت چولہے پہ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اسی وقت صحابہ کرام نے اپنی ہنڈیا انڈیل دیں، گوشت کو پھینک دیا، اس لیے کہ حکم مستفی آ چکا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں منافق، یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں؟ یہ تو نہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، نہ اپنے نقصان سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا خوف، نہ انہیں زوال کا خوف ہے، نہ انہیں کسی کمال کا شوق ہے، انہیں شوق کمال بھی نہیں، انہیں خوف زوال بھی نہیں، بس ان کی تو زندگیوں کا ایک ہی مطمع نگاہ ہے، ان کی تو زندگیوں کا ایک ہی محور ہے کہ کس طرح ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی دنیا کی چاہتیں، مال و متاع، ان کی خواہشیں، دنیا کی جائیداد، ان کی سوچ دنیا کی ترقیاں نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا تو اٹھنا بھی کا مقصد بھی اللہ راضی ہو جائے، ان کے بیٹھنے سے اور ان کے بیٹھنے کا مقصد بھی کسی طرح ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ ان کی نمازیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے روزے
اللہ کی رضا کے لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو ان کی تو زندگی کا ایک ایک پل اس خواہش میں گزرتا ہے کہ کسی طرح ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور پھر وہ راضی ہوا یا نہیں؟ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا، یہ اس کی رضامندی، یہ اتنی کوئی معمولی بات نہیں جو صحابہ کو اس زندگی میں ملی، چلتے پھرتے دنیا میں مل گئی، حیات مستعار میں یہ عظیم نعمت دستیاب ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لوگوں یہ میری رضا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز ہو سکتی ہی نہیں ہے جس کو اس کی رضا مل گئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس کی رضامندی سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔